نبوت کے 34 سال جب پہلی بار اسلامی دعوت منظر عام پر آئی تو مشرکین نے اسے دبانے کے لیے بہت ساری کارروائیاں کی، لیکن جب دیکھا کہ یہ کارروائیاں اسلامی دعوت کی راہ روکنے میں مؤثر ثابت نہیں ہو رہی ہے تو ایک بار پھر جمع ہوئے اور 25 سرداران قریش کی ایک کمیٹی تشکیل دی جس کا سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب تھا۔ اس کمیٹی نے باہمی مشورے اور غور و خوض کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے خلاف ایک فیصلہ کن قرارداد منظور کی، یعنی یہ طے کیا کہ اسلام کی مخالفت، پیغمبر اسلام کی ایذا رسانی اور اسلام لانے والوں کو طرح طرح کے ظلم و تشدد کا نشانہ بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ مشرکین نے قرارداد طے کر کے اسے عمل میں لانے کا عزم مصمم کر لیا۔ مسلمانوں اور خصوصاً کمزور مسلمانوں کے اعتبار سے تو یہ کام بہت آسان تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے بڑی مشکلات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر باوقار اور منفرد شخصیت کے مالک تھے۔ دوست دشمن سبھی آپ کو تعظیم کی نظر سے دیکھتے تھے۔ آپ جیسی شخصیت کا سامنا اکرام و احترام سے ہی کیا جا سکتا تھا، اور آپ کے خلاف کسی نیچ اور ذلیل حرکت کی جرات کوئی رذیل اور احمق ہی کر سکتا تھا۔ اس ذاتی عظمت کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی حمایت اور حفاظت بھی حاصل تھی، اور ابو طالب مکی کے ان گنے چنے لوگوں میں سے تھے جو اپنی ذاتی اور اجتماعی دونوں حیثیتوں سے اتنے باعظمت تھے کہ کوئی شخص ان کا ہاتھ توڑنے اور ان کے خانوادے پر ہاتھ ڈالنے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا۔ اس صورتحال نے قریش کو سخت پریشانی اور کشمکش سے دوچار کر رکھا تھا، مگر سوال یہ ہے کہ جو دعوت ان کی مذہبی پیشوائی اور دنیاوی سربراہی کی جڑ کاٹ دینا چاہتی تھی، آخر اس پر اتنا لمبا صبر کب تک؟ بالآخر مشرکین نے ابو لہب کی سربراہی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ظلم و جور کا آغاز کر دیا۔ بعثت سے پہلے ابو لہب نے اپنے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کی شادی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں رقیہ اور ام کلثوم سے کی تھی، لیکن بعثت کے بعد اس سے نہایت سختی سے ان دونوں کو طلاق دلوا دی۔ اسی طرح جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب کو اس قدر خوشی ہوئی کہ وہ دوڑتا ہوا اپنے رفقا کے پاس پہنچا اور یہ خوشخبری سنائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو گئے ہیں۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل جس کا نام عروہ تھا اور جو حرب بن امیہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بہن تھی، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں اپنے شوہر سے پیچھے نہ تھی، چنانچہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے اور دروازے پر رات کو کانٹے ڈال دیا کرتی تھی۔ خاصی بدزبان اور مفسدہ پرواز بھی تھی، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدزبانی کرنا، لمبی چوڑی باتیں کرنا، فتنے کی آگ بھڑکانا اور خوفناک جنگ برپا کرنا اس کا شیوا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی اور اس کے شوہر کی مذمت میں قرآن میں آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتی ہوئی آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس مسجد حرام میں تشریف فرما تھے، ابو بکر صدیق بھی ان کے ہمراہ تھے۔ یہ مٹھی بھر پتھر لیتے ہوئے آئی، سامنے کھڑی ہوئی تو اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی اور صرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے سامنے پہنچتے ہی سوال کیا، ابو بکر تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میری ہجو کرتا ہے، بخدا اگر میں اسے پا لیا تو اس کے منہ پر ایک پتھر ماروں گی۔ اس کے بعد وہ واپس چلی گئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا اس نے آپ کو نہیں دیکھا؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس نے مجھے نہیں دیکھا، اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی۔ ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی اور چچا ہونے کے باوجود یہ سب حرکتیں کر رہا تھا۔ اس کا گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے متصل تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے پڑوسی بھی آپ کو گھر کے اندر ستاتے تھے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جو گروہ گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیا کرتا تھا وہ یہ تھا: ابو لہب، حکم بن ابی العاص بن امیہ، عقبہ بن ابی معیط، عدی بن حمرہ ثقفی، ابن الاسد، یہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی تھے، اور ان میں سے حکم بن ابی العاص کے علاوہ کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا۔ اور ان کے ستانے کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو کوئی شخص بکری کی بچہ دانی لا کر اس طرح پھینک دیتا کہ وہ آپ کے اوپر گرتی، چولہے پر ہانڈی چڑھائی جاتی تو بچہ دانی اس طرح پھینکتے کہ سیدھے ہانڈی پر جا گرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور ہو کر ایک گروانڈا بنایا تھا تاکہ نماز پڑھتے ہوئے ان سے بچ سکے۔
بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک گندگی پھینکی جاتی تو آپ اسے لکڑی سے دور کرتے اور دروازے پر کھڑے ہو کر فرماتے اے بنی عبد مناف یہ کیسے ہمسائے ہیں، پھر اسے راستے میں ڈال دیتے۔ عقبہ بن ابی معیط اپنی بدبختی اور خباثت میں اور پڑا ہوا تھا، چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے کچھ رفقا بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں باز نے باز سے کہا کون ہے جو بنی فلاں کی اونٹ کی اجڑی لائے اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرے تو ان کی پیٹھ پر ڈال دے۔ اس پر قوم کا بدبخت ترین آدمی عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور اوجڑی لا کر انتظار کرنے لگا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو اسے آپ کی پیٹھ پر دونوں کندھوں کے درمیان ڈال دیا۔ میں سارا ماجرہ دیکھ رہا تھا مگر کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، کاش میرے اندر بچانے کی طاقت ہوتی۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہی پڑے رہے، سر نہ اٹھایا، یہاں تک کہ فاطمہ آئی اور آپ کی پیٹھ سے اوجڑی ہٹا کر پھینکی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، پھر 3 بار فرمایا اللہم علیک بقریش، اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تو ان پر بہت گراں گزری، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اس شہر میں دعائیں قبول کی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر بد دعا کی، اے اللہ ابو جہل کو پکڑے اور عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط کو پکڑے۔ انہوں نے 7ویں کا نام بھی گنایا لیکن راوی کو یاد نہ رہا۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے دیکھا کہ جن لوگوں کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گن گن کر لیے تھے سب کے سب بدر کے کنویں میں مقتول پڑے ہوئے تھے۔ امیہ بن خلف کا وطیرہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو لعن طعن کرتا۔ اسی کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر لعن طعن اور برائیاں کرنے والوں کے لیے تباہی ہے۔ ابن ہشام کہتے ہیں کہ ہمزہ وہ شخص ہے جو علانیہ گالی بکے اور آنکھیں ٹیڑھی کر کے اشارے کرے، اور لمزہ وہ شخص ہے جو پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائی کرے اور انہیں اذیت دے۔ امیہ کا بھائی ابی بن خلف عقبہ بن ابی معیط کا گہرا دوست تھا۔ ایک بار عقبہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کچھ سنا، ابی کو معلوم ہوا تو اس نے عقبہ کو سخت باتیں کہیں اور ان کی سرزنش کی اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر تھوک آئے۔ آخر عقبہ نے ایسے ہی کیا۔ خود امیہ بن خلف نے ایک مرتبہ ایک بوسیدہ ہڈی لا کر توڑی اور ہوا میں پھونک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اڑا دی۔ ابو جہل کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قرآن سنتا تھا لیکن بس سنتا ہی تھا، ایمان و اطاعت اختیار نہیں کرتا تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بات سے اذیت پہنچاتا اور اللہ کی راہ سے روکتا تھا، پھر اپنی اس حرکت اور برائی پر ناز اور فخر کرتا ہوا جاتا تھا گویا اس نے کوئی قابل ذکر کارنامہ انجام دے دیا ہے۔ قرآن مجید کی آیات اسی شخص کے بارے میں نازل ہوئی فلا صدق ولا صلی، نہ اس نے صدقہ کیا یا نماز پڑھی بلکہ جھٹلایا اور پیٹ پھیری، پھر وہ اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کے پاس گیا۔ اس شخص نے پہلے دن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اسی دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکتا رہا۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے کہ اس کا گزر ہوا، دیکھتے ہی بولا محمد کیا میں نے تجھے اس سے منع نہیں کیا تھا؟ ساتھ ہی دھمکی بھی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈانٹ کر سختی سے جواب دیا۔ اس پر وہ کہنے لگا اے محمد مجھے کیا دھمکی دے رہے ہو؟ دیکھو خدا کی قسم اس وادی مکہ میں میری محفل سب سے بڑی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، اچھا تو بلائے اپنی محفل کو، ہم بھی سزا کے فرشتوں کو بلائے دیتے ہیں۔ ایک روایت میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گریبان گلے کے پاس سے پکڑ لیا اور جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، تیرے لیے بہت ہی موزون ہے، تیرے لیے بہت ہی موزون ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ دشمن کہنے لگا اے محمد مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ خدا کی قسم تم اور تمہارا پروردگار میرا کچھ نہیں کر سکتے، میں مکے کی دونوں پہاڑیوں کے درمیان چلنے پھرنے والوں میں سب سے زیادہ معزز ہوں۔ بہرحال اس ڈانٹ کے باوجود ابو جہل اپنی حماقت سے باز آنے والا نہ تھا بلکہ اس کی بدبختی میں کچھ اور اضافہ ہی ہو گیا۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار سرداران قریش سے ابو جہل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرات کے روبرو اپنا چہرہ خاک آلود کرتا ہے۔ جواب دیا گیا ہاں۔ اس نے کہا لات و عزا کی قسم اگر میں نے اس حالت میں اسے دیکھ لیا تو اس کی گردن رون دوں گا اور اس کا چہرہ مٹی پر رگڑ دوں گا۔ اس کے بعد اس نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا اور اس زعم میں چلا گیا کہ آپ کی گردن رون دے گا، لیکن لوگوں نے اچانک کیا دیکھا کہ وہ ایڑی کے بل پلٹ رہا ہے اور دونوں ہاتھوں سے بچاؤ کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا ابو الحکم تمہیں کیا ہو گیا؟ اس نے کہا میرے اور اس کے درمیان آگ کی ایک خندق ہے، بولنا کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو اچک لیتے۔